یہ بلیک سسٹرز کون ہے اور وہ کرتے کیا ہیں؟ کیا یہ بلیک سسٹرز واقعی وہی کچھ کرتے ہیں جس کے لیے یہ لوگ یا یہ آرگنائزیشن بنا ہوا ہے؟ اس آرگنائزیشن کے بنانے کی وجہ کیا تھی اور کون اس کو فنڈ کرتا ہے؟ تو آئیے اس ویڈیو میں سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں، کافی انفارمیشن ہے اس میں، ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہو۔ ویڈیو تو کافی لمبی ہے، یعنی مطلب کہانی کافی لمبی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جتنا مختصر کر کے اور زیادہ لمبی ویڈیو نہ بناؤں۔ بلیک سسٹرز ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ 1979 میں کچھ انڈین عورتوں نے مل کر بنایا تھا، اور یہ واقع ہے ساؤتھ ہال ویسٹ لندن میں۔ جنہوں نے دیکھا ہے اور جن کا اس سے واسطہ پڑا ہے وہ تو جانتے ہوں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو میں وہ جان جائیں گے۔ اس آرگنائزیشن کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان عورتوں کو، خصوصاً ان مائیگرنٹ عورتوں کو سپورٹ کرے جو کہ خانہ جنگی کے شکار ہوتے ہیں، یعنی ڈومیسٹک وائلنس کے شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کو کون فنڈ کرتا ہے؟ اس کو لوکل کونسل، موپیک یعنی میئر آف لنڈن اینڈ پولیسنگ، اور ہوم آفس، ان کی طرف سے ان کو یہ فنڈ آتا ہے کہ یہ ان عورتوں کو سپورٹ کرے جو ڈومیسٹک وائلنس کے شکار ہیں، کیونکہ یہ ساؤتھ ہال کا ایریا جو ہے، یہاں ایشین کمیونٹی بہت رہتی ہے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، ایشین میں زیادہ تعداد میں انڈینز اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستانی بہت رہتے ہیں، اس لیے انڈین عورتوں نے یہ مل کر بنایا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایک انفارمیشن لوگوں تک پہنچاؤں، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو باہر کے ملکوں میں وہ خواہش رکھتے ہیں جا کر شادی کر کے اور اپنی بیوی کو وہ UK لے آتے ہیں، چاہے وہ اپنے ملک سے ہو، چاہے وہ کسی اور ملک سے ہو۔ تو اس لیے زیادہ لوگ بہت سارا پیسہ خرچ کر کے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ملکوں میں یا پھر کسی اور ملک میں بھی جا کر وہ شادی کر کے لے آتے ہیں۔ تو میں یہاں یہ بھی نہیں کہنے والا ہوں کہ سارے کیسز ایک جیسے ہیں یا پھر ساری عورتیں ایک جیسی ہیں۔ میرے پاس 2 جینوئن کیس ہیں جو زیادہ پرانے نہیں ہیں، ابھی کے ہیں، جن کا میں دونوں کا آئینی گواہ ہوں، یعنی جو کچھ ہوا ہے وہ میرے سامنے ہوا ہے، اس لیے وہ میں شیئر کر رہا ہوں، لیکن دونوں نہیں، ان میں سے ایک کہانی آج میں شیئر کروں گا۔ تو اسی سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سسٹم کیسے چلتا ہے۔ بلیک سسٹرز کے ہاتھ اگر کیس لگ جائے، آگے جا کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کس طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں،
تو یہ ساری باتیں میں تفصیل سے اس میں ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. تو اس لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ کیس جینون ہے. میں یہاں آدمی اور ایک عورت کا ذکر کروں گا جو میاں بیوی ہے. حسان یہاں UK میں رہتا ہے اور وہ ایک برٹش سٹیزن ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ شادی کرے. اس کو ایک عورت کسی باہر ملک میں ملتی ہے. اب اس ملک کا نام بھی میں نہیں بتاؤں گا. جب اس کو یہ عورت ملتی ہے تو وہ عورت اس کو انوائٹ کرتی ہے کہ اس کے ملک میں یہ جا کر اس سے ملے. تو یہ بھی چلا جاتا ہے. دونوں کی ملاقات وہاں ہوتی ہے. الغرض میں اس کو مختصر کرتا ہوں. کوئی 1 سال تک یہ احسان دوڑتا رہتا ہے. بار بار فلائٹ پکڑ کے جاتا ہے تاکہ اس عورت کو اچھی طرح سے پرکھ کے بعد میں کوئی اس کے لیے وہ پریشانی پیدا نہ کرے. کیونکہ وہ UK میں رہتا ہے. سٹوریاں تو اس نے بھی بہت سنی ہوگی اور ضرور سنی ہے. تو محتاط بھی بہت ہے. تو یہ اتنے پورا 1 سال دوڑنے، اس کے پاس جانا، یہ فلائٹس کے خرچے، وہاں ہوٹل بکنگ اور کار ہائر، اور پھر اس کے لیے تحفے تحائف لے جانا، اور پھر اس کو کیش پیسے بھی دے دینا. تو بہت اس کا خرچہ بھی آیا. الغرض ان کی شادی ہو گئی. وہ بھی بڑی دھوم دھام سے ہوئی. جیسے کہ وہ لڑکی یا عورت اس کو کہتی تھی کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، سب اس نے دیا. بہت سارا سونا وہیں اسی کے ملک میں خرید کر دیا. پھر اس کا ویزا لگوایا. سب کچھ اس نے کیا. اور اس کی شادی بھی بڑے ہال میں کی. ویڈیو میں نے دیکھا. تو اس کی طرف سے 120 لوگ آئے تھے جبکہ یہ خود اکیلا تھا. یہ سب کا خرچے اس نے پورے کیے. قیمتی کپڑے، سب کچھ. تو بعد میں اس نے جب شادی ہو گئی، اس کا ویزا بھی اس نے لگوایا. تو اس نے خود ہی اس کو فلائٹ میں بٹھا کر UK لے آیا. جب یہاں لندن کے ایئرپورٹ پہ وہ اترے، احسان بڑا خوش تھا کہ اس کو ساتھی مل گیا، جیون ساتھی مل گیا. اب اس کی زندگی خوشحال گزرے گی. اس کو اپنے گھر لایا، جبکہ احسان اکیلا بڑے گھر میں اکیلا رہتا تھا. یعنی 3 بیڈروم کے گھر میں اکیلا رہتا تھا. تو اب اس کو روز لے جائے. کبھی بائک کے اوپر، اس کے پاس بڑی بائک بھی تھی، ابھی بھی ہے، اور کار بھی اس کے پاس ہے. کبھی کار میں اس کو گھمائے، کبھی بائک میں پر بٹھا کر پیچھے اس کو گھمائے. سارا لندن دکھائے، بیچوں پر لے جائے، ریسٹورنٹوں میں لے جائے، کھانے کھلائے، تحفے لے کر دے. یہ سب کچھ وہ کرتا تھا تاکہ یہ خوش ہو. عورت جیسے وہ یہاں پہنچی، وہ یہ چاہتی تھی کہ بہت جلد پریگننٹ ہو جائے احسان سے. بہت جلد اس کو ایک بچہ چاہیے تھا. احسان بھی حیران تھا کہ یہ تو ابھی آئی ہے، اس کو ابھی اتنی جلدی کیا ہے، نہیں ہوگا. تو 1 مہینے بعد اس کے پریگننسی ٹیسٹر نے بتایا کہ یہ ابھی پریگننٹ ہے. تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. پھر اس کو میک شور کرنے کے لیے وہ لوکل ہاسپٹل میں بھی گئی. وہاں الٹرا ساؤنڈ کروایا کہ میک شور یہ ہو گیا ہے، میں پریگننٹ ہوں. تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا کہ وہ 1 مہینے کے پریگننٹ ہے. یعنی جیسے اس کو یہ کنفرم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے، یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ ایک ایجنڈا تھا اس کا، ایک پلان تھا اس کا. جھوٹی قسمیں وہاں کھائی تھی، جھوٹے وعدے احسان کے ساتھ اس نے کیا تھا. احسان کو اپنے جال میں پھنسایا تھا. اس نے احسان کو پاسپورٹ بنا کر یوز کر کے UK پہنچنا تھا.
یہ پلان کا پہلا حصہ. اب آتے ہی وہ جا نہیں رہی تھی کیونکہ اس کو احسان سے پریگننٹ بھی ہونا تھا، کیونکہ اس کو ایک برٹش بچہ چاہیے تھا، برٹش بورن بچہ چاہیے تھا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تاکہ آگے وہ اس بچے کو بھی یوز کر سکے. یہ سارا اس کے پلان میں شامل تھا. لیکن احسان یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، اور مرد ویسے بھی اتنا زیادہ تو ایسے ٹیکٹکس سے ناواقف ہوتے ہیں. اور آتے ہی سوشل میڈیا پہ بہت سارے فرینڈز بنائے 1 مہینے کے اندر. اور احسان دیکھتا تھا کہ وہ روز 24/7 موبائل کو دیکھتی ہے. اس کو اتنا توجہ وہ دیتی بھی نہیں تھی. تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ تھے. اس نے بہت سارے ڈھونڈ کے رکھے جو اس کو راستے بتا رہے تھے. تو جب اس کی پریگننسی کنفرم ہو گئی، یہ بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی، موبائل کے ساتھ بزی تھی سارا دن. تو کوئی 3 بجے کے قریب احسان اس کے پاس آیا. اس کو کہا کہ چلو میں باہر کار دیتا ہوں، وہاں میرے ساتھ بیٹھو، کچھ میرے ساتھ گپ شپ کرو، میں کار دھو رہا ہوں گا، کچھ گپ شپ کرے گا. بہرحال اس نے بھی انکار نہیں کیا، گئی وہاں باہر کرسی پہ ڈرائیو وے پہ یہ بیٹھ گئی. احسان شروع ہوا، کار دھو رہا ہے. اب اس نے کیا کیا ہے، اسی وقت اس نے پولیس کو بلایا تھا. پولیس کو بلا کر باہر آ کر بیٹھ گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. احسان ڈرائیو وے پہ کار دھو رہا ہے، اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اچانک 6-7 پولیس آفیسر ڈرائیو وے پہ آ گئے. Stop right there. Get on the ground. What are you doing? I haven't done anything. I haven't done anything. Get inside now. بڑی تیزی کے ساتھ 3-4 پولیس کار اور پولیس وین بھی ساتھ. جب اس نے دیکھا کہ پولیس پہنچ گئی ڈرائیو وے کے اوپر، کیونکہ گھر کا دروازہ تو کھلا تھا، اس سے وہ پانی کا ہوز نکلا ہوا تھا کچن سے، احسان دھو رہا تھا کار کو، دروازہ کھلا تھا. تو یہ ایک دم دوڑ گئی، اوپر جا کر بیڈ روم میں چلی گئی. تو کوئی 4 پولیس آفیسرز اس کے پیچھے چلے گئے، اس کے بیڈ روم میں. اس کے ساتھ 4 یا 5 ایسے چلے گئے. ایک پولیس آفیسر احسان کے پاس رک گیا اور اس نے ایک دم احسان کو کہا کہ چلو اندر، چھوڑو یہ، چلو اندر. احسان نے پوچھا کوئی وجہ بتا سکتے یہ سب کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس نے کہا تم ذرا چلو اندر. تو اس کو لے آیا، جو اس کا دروازے کے ساتھ فرنٹ ڈور کے ساتھ لیونگ روم تھا، اس کے اندر اس کو دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا، خود بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. اب احسان پوچھتا ہے آفیسر کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے؟ ایسے تو آپ کو کوئی شاید غلط فہمی ہوگی، کسی کے کوئی رانگ انفارمیشن دیا ہوگا. ایسے کچھ نہیں، آپ میرے ساتھ بات کریں، مجھے بتائیں، میں سارا جواب، ہر چیز کا جواب دے سکتا ہوں. اس نے کہا چپ، خاموش کھڑے رہو، کچھ مت بولو. وہ آفیسر کو تمہاری بیوی کے ساتھ ڈیل کرنے دو پہلے، جو اوپر چڑھے گئے تو وہ خود ہی آ کر تمہیں بتائیں گے. میں تمہیں یہاں صرف کھڑا ہوں کہ تمہیں باہر نہ جانے دوں، تم بھاگ نہ جاؤ. میں نے کہا میں بھاگوں گا؟ وہ احسان نے کہا کہ میں بھاگوں گا کیوں، میرا اپنا گھر ہے. کہ نہیں پھر بھی. تو کوئی 15 منٹ انہوں نے لگائے، اس کو انٹرویو کر رہے تھے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو، چونکہ یہ لیونگ روم کا دروازہ بند تھا، احسان کو وہ پولیس دیکھنے بھی نہیں دیکھتا تھا، وہ دروازہ بند کیا کہ وہ مین ڈور کی طرف دیکھ بھی نہ سکے کہ کون آتا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک دم پولیس والوں نے اس کی بیوی کو نکال کر پولیس کار میں بٹھایا، پھر اس کے پاس آ گئے اور ایک دم اس کو ہینڈ کف کرنے لگے. اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ نے ابھی تک کچھ مجھے بتایا نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں کر رہے ہو، میں نے کون سا جرم کیا ہوا ہے؟
اور اگر میری بیوی نے کچھ الزامات مجھ پہ لگائے ہیں تو وہ یقیناً جھوٹے ہیں. میں پروف کر سکتا ہوں. ابھی جس دن سے یہ اس کو میں لے کر آیا ہوں آج تک سارا ریکارڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے. آپ ویڈیو دیکھیں, آپ پکچرز دیکھیں, یہ سارا دن تو میں اس کو باہر گھماتا ہوں. تو مجھے آپ وہ آفیسر نے جو اس کو ہینڈ کف کر رہا تھا وہ بتا رہا کہ میں آپ کو اریسٹ کر رہا ہوں. احسان وہ کہہ رہا تھا میں آپ کو اس لیے اریسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے جب سے بیوی کو لایا اس کو پورا مہینہ آپ نے قید میں رکھا, یہ باہر نہیں جا سکتی, یعنی فالس امپریزنمنٹ جسے کہتے ہیں. اس کو تم نے لاک کیا تھا کمرے میں, تو یہ وہ بہت غلط بات ہے, تو اس لیے ہم تمہیں اریسٹ کر رہے ہیں. اس نے کہا میں یہ ساری دیکھو ایک ڈیٹ اور پکچر پہ ہوگا, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سارے دن میں اس کو گھماتا رہا ہوں یہ پورا مہینہ. آپ دیکھ سکتے ہیں, برائٹن دیکھ سکتے ہیں, اور بیچز دیکھ سکتے ہیں, سٹی آف لنڈن دیکھ سکتے ہیں, ریسٹورنٹ دیکھ سکتے ہیں, سب کچھ. یہ میرے پیچھے یا تو بائک پر بیٹھی ہوئی ہے یا تو کار میں بیٹھی ہوئی ہے. تو پھر کون سا فالس امپریزنمنٹ ہوا؟ لیکن ہم کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو تم نے ایکسپلین کرنا ہے احسان کو بولا, وہ پھر بعد میں کورٹ میں کر دینا. تو انہوں نے اس کو ہینڈ کف کر کے تو اس کو کینچ کے وین کا پہلے انہوں نے انتظام کے دن پہلے سے بلایا تھا. ان کو پتا تھا کہ اس کو ضرور لے جانا ہے. یعنی کسی کرائم کو میک شور کرنے سے پہلے کہ یہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. لا تو یہی کہتا ہے کہ پولیس تبھی کسی کو اریسٹ کر سکتی ہے کہ کرائم کا پروف ہو, کرائم ہو چکا ہو, وہ دیکھ رہے ہو, یا تو ان کے پاس کورٹ کا آرڈر ہو, وارنٹ ہو. ایسا نہیں کر سکتا کسی کے گھر میں جاؤ اس کو ہتھکڑی ڈال دو, لیکن انہوں نے کر دیا احسان کے ساتھ. Right then, watch your step. Get in the vehicle now. اور پولیس کے وین میں ڈال کر اس کو لے گئے پولیس اسٹیشن, وہاں پر بند کر دیا. اور اس کی بیوی کو ساتھ لے گئے. جا کر بعد میں انہوں نے بلیک سسٹرز کے حوالے کر دیا کہ اب یہ جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے, وکٹم ہے, اس کو وہ سپورٹ کرے. تو بہرحال احسان کو تو انہوں نے دوسرے دن بیل پہ ریلیز کر دیا, اور ساتھ میں یہ کہا کہ پولیس نے اس کو بتایا کہ تم اپنی بیوی سے ملنے کی کوشش نہیں کرو گے, اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کرو گے, کوئی ٹیکسٹ, کوئی کال, کچھ بھی نہیں, جب تک آپ انویسٹیگیشن مکمل نہ کریں. ٹھیک ہے, اب جاؤ. وہ پولیس اسٹیشن سے نکلا, اس کا موبائل بھی انہوں نے سیز کر دیا. اب اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہے, چاہتا ہے کسی کو کال کرے کوئی مدد کے لیے. اس کے پیسہ بھی نہیں, کیونکہ پیسہ تو ساتھ نہ کریڈٹ کارڈ لے جا سکا نہ پیسہ لے جا سکا. انہوں نے تو ایسے ہی ہتھکڑی ڈال کر لے گئے وہ. تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ٹیکسی کر کے آئے, نہ کریڈٹ کارڈ ہے, نہ موبائل فون ہے. بہرحال کسی طرح یہ گھر پہنچ گیا. بڑا درد سے بھرا ہوا تھا, اس کے آنسو نکل رہے تھے کہ دیکھو کتنا میں نے اس کو پیار دیا, کتنا اس کے اوپر. Why did you leave me alone and what did I do? I loved you and gave you everything but you left me. اور میں نے خرچہ کیا, کتنا میں نے اس پہ بھروسہ کیا, اس لیے جو مجھ سے مانگا میں نے اس سے 10 گنا زیادہ اس کو دیا. اور اس کے وہ قسمیں اور وعدے ہیں میرے ساتھ, یہ ایسی نکلی. تو اب کیا کر سکتا ہے؟ اسی اکیلے گھر میں جو پہلے تھا اکیلا واپس ہو گیا, سوچوں میں غرق ہے. نہ پوری رات سو سکتا ہے, نہ کھانا کھا سکتا ہے, کھانا اس کا ادھر سے اترتا ہی نہیں ہے, ادھر سے اترتا ہی نہیں ہے, نہ پانی,
تو جب پولیس نے اس کو بلیک سسٹرز کے حوالے کر دیا، بلیک سسٹر نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کا جو اس کے ملک کا پاسپورٹ تھا وہ لے کر اس کو ہوم آفس بھیج دیا تاکہ اس کا انڈیفینٹ ویزا لگوائے، پرماننٹ ویزا. اور یہی نائلہ چاہتی تھی. یہ ڈرامہ سارا اسی کے لیے تھا. تو پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس کو نائلہ کو اس نے بتایا کہ تم نے جو ایلیگیشنز لگائے تھے اپنے ہسبینڈ کے اوپر، جو اتنے ایلیگیشنز ہیں وہ تو رپورٹ ہمارے سامنے، پولیس نے تو کاپی دی ہے، تو وہ تو بہت سیریس ہے. ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پولیس نے اس کو بیل میں کیسے چھوڑ دیا. اس کو تو سیدھا اندر ہو جانا چاہیے. تو اب یہ بیل پر ہے، یہ تمہارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. نائلہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتے کیوں؟ بدلہ لے گا، تم نے جو اس کے ساتھ کیا بدلہ لے گا. تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نائلہ نے کہا اچھا، میں نے تو اس طرح سوچا نہیں تھا. تو پھر نائلہ نے ان کو کہا اچھا آپ بتائیں اب میں کیا کروں؟ بیٹا اور ایلیگیشن لگاؤ، اس سے بھی زیادہ سیریس، جو پہلے لگائے اس سے بھی زیادہ سیریس لگاؤ. جاؤ پولیس اسٹیشن، دوبارہ جاؤ، لگاؤ، تاکہ اس کو دوبارہ وہ اریسٹ کرے اور اندر کر دے. تو پھر تم بے فکر رہ سکو گی، نہیں تو وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا. تو الغرض یہ بلیک سسٹر جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. یہ آرگنائزیشن اسی لیے بنا ہوا ہے، یہ ہے ان کا سپورٹ، یہ جینوین کے ساتھ ہے. تو نے کہا اچھا. نائلہ نے بولا اچھا، نائلہ کو انگلش تو آتی نہیں تھی. وہاں جو گھر میں وہ انٹرویو جو کر رہے تھے اس کے لیے بھی پولیس نے کوئی شاید فون پہ کوئی انٹرپریٹر ارینج کیا ہوگا، تو کیونکہ نئی آئی تھی. تو اب وہاں بھی نائلہ نے کہا کہ میں اگر پولیس اسٹیشن جاؤں تو ویسے تو مجھے انگلش بھی نہیں آتی ہے، پھر مجھے راستے کا بھی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں میں کیسے ان سے یہ رپورٹ کروں، پتہ نہیں کون سا الزام لگاؤں. وہ جو مجھے آتا تھا یا کسی نے پہلے بتایا تھا کہ یہ والے الزام لگاؤ، وہ میں نے لگا دیے سارے، اور تو میرے ذہن میں نہیں آتا. تو کہا نہیں تم اس کی فکر نہیں کرو، اس کا بندوبست ہم کرتے ہیں. ہم میں سے ایک عورت، بلیک سسٹر میں سے ایک عورت تمہارے ساتھ جائے گی پولیس اسٹیشن، تمہیں لے کر جائے گی. وہی بتائے گی، وہی پولیس سے بات کرے گی. One of us will take you to the police station and you make another report to the police against your husband. وہ جو پولیس کو رپورٹ دے، جو بھی کہے، اگر پولیس تم سے پوچھے، اول تو وہ پوچھے گا نہیں، پوچھے تو صرف کہے ہاں یہ ٹھیک ہے، اتنا ہی بول دے. آگے پولیس تم سے نہیں پوچھے گا. پھر بے فکر ہو، خالی جاؤ. نائلہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو میں چلتی ہوں. تو ان بلیک سسٹر میں سے ایک نے نائلہ کو ساتھ اٹھایا، پولیس اسٹیشن وہ لے گئی. راستے میں اس کو سمجھایا بھی کہ دیکھو جو ایلیگیشنز میں جا کر تمہارے ہسبینڈ پہ لگانے والی ہوں، میں تمہیں بھی بتاؤں، وہ یہ ہے. تو وہ اسے بتا دیے. اچھا، رپورٹ ہو گیا. وہ پولیس نے احسان کو کانٹیکٹ کیا کہ پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤ. یہ حیران ہو گیا کہ اب کیا ہے. بہرحال آگے ڈیٹیلز نہیں تھا، ای میل ہی تھا، اس میں ڈیٹیلز نہیں تھا، صرف آ جاؤ، ابھی آ جاؤ. یہ بھی ایک دم چلا گیا. جب گیا اس کو وہی پولیس اسٹیشن میں اریسٹ کر لیا.
You are a criminal. You committed numbers of crimes and you should be charged. اور सेल में डाल दिया. सेल में रखने के बाद फिर उसको निकाल कर उसको इंटरव्यू किया. अब तक एहसान को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्यों, किस लिए मैं इधर बंद हूँ. बहरहाल और क्या कर सकता है, इंतज़ार ही कर सकता था सेल के अंदर बैठकर बेचारा. बाद में जब उसको निकाला इंटरव्यू रूम में जब ले गया तो उसके कहा, पुलिस ने उसको कहा कि तुम्हारी बीवी ने आकर यहाँ और भी इल्ज़ामात लगाए. उसने कहा वो क्या है. वो कहती है कि जिस दिन से मैं आई हूँ, अभी मुझे 1 महीने से ज़्यादा हुआ, कोई 5-6 हफ्ते हो गए इसके साथ, ये मुझे रोज़ रेप करता था, रोज़ाना रेप करता था. मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ सो जाऊँ, ये मुझे रोज़ ज़बरदस्ती करता था. तो मैं रिपोर्ट नहीं कर सकती थी कि उसने मेरे से मेरा मोबाइल भी लिया हुआ था और कोई था नहीं मैं उसको बताऊँ. और मुझे धमकी दी, ख़बरदार अगर आवाज़ निकाली. और ख़ाली मुझे ख़ुद रेप नहीं करता था, मुझे और भी चीज़ें इस्तेमाल करके, यानी और भी चीज़ें वो मेरे अंदर डालता था. बहुत चीज़ों से वो मुझे रेप उसने किया है. और ये पूरा उसी दिन तक जो मैं उस घर से निकली ये करता रहा. ये मुझे ये पुलिस ने उसके सामने लिखा हुआ इंटरव्यू रूम में पुलिस ने एहसान को बताया कि ये इल्ज़ाम है, तुम इसके बारे में क्या कहते हो. उसने कहा, एहसान ने कहा, जो पहले वाले गलत थे तो ये भी गलत है, प्रूव करो. उसने कहा हाँ हम तो इन्वेस्टिगेट तो करेंगे इसको. तो एहसान ने कहा वो पहले वाले जो है वो उसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा, क्या मालूम किया उसमें. पुलिस ने कहा नहीं वो तो अभी उसमें टाइम लगेगा, वो तो अभी चल रहा है, तो ये भी साथ हो जाएगा. तो एहसान ने कहा कि देखो पहली बार झूठे इल्ज़ामात, अभी फिर झूठे इल्ज़ामात, मैं मुफ्त में रगड़ा जा रहा हूँ बग़ैर किसी वजह से, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ. तो क्या अगर वो तीसरी बार भी आकर एक और एलिगेशन के साथ आ जाए तो फिर भी तुम मुझे अरेस्ट करोगे. उसने कहा अगर वो 100 बार भी आए, 100 बार भी कंप्लेन करे, हम 100 बार तुम्हें अरेस्ट करेंगे. ये ऑन द रिकॉर्ड है. एहसान भी कोई ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं था, उसके पास काफ़ी एविडेंस थे. पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि उसको चार्ज करे और उसको अंदर करे. ये दूसरी दफ़ा भी उसको बेल पे छोड़ दिया कि उसको अंदर करे. वो उसके पास पुलिस ने कांटेक्ट भी किया कि हम तुम्हें चार्ज करने के डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तुम्हें चार्ज किया जाएगा ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो तुम कर चुके हो. यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर ने, एक सार्जेंट ने सबके सामने उसको क्रिमिनल बोला बगैर किसी प्रूफ के. अभी कोई जुर्म साबित नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं. एक पुलिस सार्जेंट उसको पूरे पुलिस स्टेशन में पूरे जितने भी लोग थे वहाँ उसे सबके सामने ज़ोर से उसको क्रिमिनल बोल रहा है. तो बहरहाल एहसान ने कहा ठीक है तुम करो अपनी चार्ज करने की कोशिश, मेरे पास भी काफ़ी एविडेंस है. तो उसके पास भी वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स बहुत कुछ था. तो पुलिस वो देखना चाहती नहीं थी. एहसान ने ये भी उनसे पुलिस से पूछा कि तो ये एक माइग्रेंट औरत जो अभी इस मुल्क में आई है, उसको तुम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो और उसके हर बात पे तुम लोग यकीन करते हो, उसके पास कौन सा प्रूफ है? मैं एक सिटीजन हूँ और मेरे पास सब प्रूफ है, चाहो तो मैं सारा अभी लाकर यहाँ टेबल पे रख. और एक दफ़ा एहसान ऐसे किया भी कि वो बेल पर था, उसने पूरा एक पैक बनाया
जाकर वहाँ पुलिस स्टेशन में दे दिया, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तस्वीरों के साथ कि ये देख लो, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, बिन में डाल दिया। तो बहरहाल एहसान को वो चार्ज न कर सके, लेकिन इतना सारा खर्चा हो गया और उसके उम्मीदों पे पानी फेर गया, जिसके लिए वो इंतज़ार में था कि एक साथी मिलेगा। वो साथी भाग गई, बीवी गई, और जो प्रेग्नेंट थी बच्चे को भी साथ ले गई। एहसान ने सब कुछ खो लिया, साथ में उसका जो बिजनेस था वो भी ख़त्म हो गया इसी वजह से। और फिर इतनी शर्मिंदगी जो उसे उठानी पड़ी, जो पूरे जो नेबर्स में जो वो रोज़ उसे अपनी नई बीवी को गाड़ी में बिठाकर और बाइक पे बिठाकर घुमाने ले जाता था, सब देखते थे। अब वही सब के सामने ये अरेस्ट होके जा रहा। Stop right there. Get on the ground. What are you doing? I haven't done anything! I haven't done anything. Get inside now. तो ये सब इस तरह हुआ। फाइनली एहसान अभी अकेला है और डिप्रेशन का शिकार है। दिल उसका हर चीज से टूटा हुआ है, बिजनेस भी उसका खत्म हुआ। ये होता है जो मुजरिम है, जो कि क्रिमिनल है, उसको सपोर्ट किया जाता है। जो बेगुनाह है, इनोसेंट है, उसको रगड़ा दिया जाता है। ये हुआ एहसान के साथ। ये जेन्युइन स्टोरी है। एक और भी मेरे पास है। अभी और लोगों की क्या है वो मैं नहीं जानता, इनके पास तो केसेस हजारों है और किस तरह डील करते हैं वो मुझे नहीं मालूम। ये सब कुछ बाकी उसका नाइला का 3 महीने के अंदर होम ऑफिस ने उसका इंडेफिनिट वीज़ा भी लगवा दिया, लगा कर उसको दे दिया 3 महीने के अंदर, जहाँ आम तौर पे 5 साल, पता नहीं, इससे भी आजकल तो ज़्यादा लगता होगा। Congratulations, you got the indefinite visa very soon. Yes, I am so happy today and that is what I wanted. लगते हैं उसको 3 महीने में लगा कर दिया, क्योंकि वो उसको उन्होंने कंसिडर किया विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, एक मजलूम औरत बगैर किसी प्रूफ के। एहसान ने बहुत कोशिश की कि अपनी आवाज़ उठाए, बहुत अथॉरिटीज़ को लिखा, किसी ने जवाब नहीं दिया, और अगर दिया भी तो इग्नोर किया। जवाब ऐसा था कि इग्नोर किया। तो नाइला चली गई अपने रास्ते बच्चे के साथ, और उसने एहसान को पासपोर्ट बनाकर यूज़ करके अपने आप को पहुंचाया, अपना एजेंडा पूरा किया। तो ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया कि बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, खुसूसन एशियन कम्युनिटी में, एशियन लोगों में, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या और भी हो, अफ़गानी हो, जो भी हो, वो जाते हैं बाहर शादी करके लाते हैं, क्योंकि इनको अपने मतलब का यहाँ पर मिलना ज़रा मुश्किल होता है। तो वो समझते हैं कि वहाँ चलो ख़र्चा तो होगा, वीज़े की जंजाल तो होगी, है ही है, लेकिन आखिर में वो मेरी ज़िंदगी उसके साथ हो सकता है कि अच्छी हो। तो ये लोग सोच कर करते हैं। तो जो मेरा ये वीडियो देखता है, देख रहा है, तो 10 बार सोचे, अगर किसी से बाहर शादी करके उसको यूके में लाना है, चाहे उसको आप बरसों से जानते हो, चाहे वो आपकी सक्की कज़न ही ना हो, बिल्कुल मैंने सक्की कज़न को देखा है। दूसरी स्टोरी जो है वो सक्की कज़न है, सक्की कज़न।
की लड़की ने आकर धोखा दिया, तो उनको पता है कि उनको कोई कुछ कहेगा नहीं। वो जितने झूठ बोले, जितने इल्जामात लगाए, जितना क्राइम करे, उनको कौन पूछता है? तो उल्टा सपोर्ट होता है, पैसा भी मिलता है, घर भी मिल जाता है। खावन से अलग करके वहाँ कुछ अरसा शेल्टर में रखा, फिर काउंसिल ने उसको घर दे दिया। ये है हकीकत। तो प्लीज़ ये शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ। मैं ऐसे जेन्युइन किस्से मैं लाता हूँ, उसके वीडियोस बनाता हूँ। ये कोई फिल्म स्टोरी नहीं है, कोई सुना ये कहानी नहीं है, कोई मैगज़ीन की स्टोरी नहीं है, कोई अखबार की स्टोरी नहीं है। ये मैंने देखा हुआ वो स्टोरी है। जब मैं 100% खुद अपनी आंखों से ना देखूं, उसको मेक श्योर ना करूं, मैं उसका वीडियो नहीं बनाता। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया।